مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے سورہ زمر کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ یہ بہت پیاری آیت کریمہ ہے جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جب متقی جنت میں جائیں گے تو کس شان کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے ان جنتیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یعنی ان کی ٹولی بنائی جائے گی، ٹکڑیاں بنائی جائے گی اور پھر ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہنچیں گے، یعنی جنت کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان سے جنت کے جو خازن ہیں، داروغاں ہیں، جو دروازے پر دربان ہیں، جن کا نام ہے حضرت رضوان، جو فرشتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اے لوگوں تم پر سلام ہو، اے لوگوں تم پر سلام ہو، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، طبتم، تم پاکیزہ رہے، یعنی تم دنیا میں پاک ہو کے آئے، دنیا میں اچھے سے رہے، سلیقے سے رہے، ڈھنگ سے رہے۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تو ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو وہ لوگ کہیں گے جو جنت میں گئے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اس رب کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا، یعنی جس رب نے کہا تھا نا مجھ سے ڈرو میں جنت دوں گا، اپنی زندگی اچھی گزارو میں جنت دوں گا، تو اللہ نے وہ وعدہ سچا کر دیا۔ یہ کون کہے گا؟ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، اس زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں جہاں چاہے رہے، جہاں چاہے رہے، حیث نشاء، جہاں چاہے رہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا اجر ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، بہت اچھا اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس شان کے ساتھ جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آخری جو جملہ ہے نا آیت کریمہ کا، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہترین اجر ہے، بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا عمل کرو گے تو جنت ضرور اللہ عطا فرمائے گا، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنے والوں کا بدلہ جنت میں ہے۔ بس بندہ ہر دن یہ سوچ کر گزارے کہ میری یہ دنیا نہیں ہے، میری دنیا تو کچھ اور ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، مجھے یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے، تو یقیناً وہ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک بندے کو بات کرتے ہوئے سنا، ان کے رشتہ دار میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، تو ان کے گھر میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہمیں بھی قرآن خوانی کرا دینی چاہیے ان کے نام سے۔
تو وہ نوجوان کہتا ہے مرنے والا مر گیا، اب اس کی فکر کیا کرتے ہو، اپنی فکر کرو، کیا ضرورت ہے اس کے لیے قرآن خوانی کرانے کی. یہ جملہ تھا اس کا. حالانکہ میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، وہ میرے لیے اجنبی تھا، تو میں نے اس سے کچھ بات تو نہیں کی، لیکن میں نے ایک چیز سمجھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوچ، یہ فکر کافروں کی ہے، مومن کی نہیں. مومن کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں، آخرت ہی سب کچھ ہے. دنیا کچھ بھی نہیں، آخرت ہی سب کچھ ہے. یہ ایک مومن کی سوچ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس آیے کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا اور جو جنت میں داخل ہونے کی شان بیان فرمائی مومنوں کے لیے، اس میں پہلا جملہ آپ آیت کریمہ کا پھر سے سنیں. اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ، ٹولیاں بنا بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. پہلا ہی جملہ ہے اپنے رب سے ڈرنے والوں کو. یہ نہیں کہا کہ سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہاں جملہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. اور ڈرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، ڈرنے والے کو پرہیزگار کہا جاتا ہے. تقوی رکھنے والے کو یہ شان اللہ عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دنیا میں جن لوگوں نے اپنا ایک ایک لمحہ اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے اندر گزارا اور اپنے آپ کو تقوی کے نور سے منور کیا، کل قیامت کے دن جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو فرشتوں کے جھرمٹ میں جلوس نکال کر ان بندوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. بڑی شان کے ساتھ، بڑی آپ کی عزت کی جائے گی قیامت کے دن، اور شان و شوکت کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا. دنیا میں کوئی سلام کرے یا نہ کرے، فرشتے قیامت کے دن سلام ضرور کریں گے. قرآن کہتا ہے سلام علیکم طبتم، فرشتے سلام کریں گے مومنوں کو، تقوی رکھنے والے کو، پرہیزگاروں کو، اگرچہ دنیا میں کوئی سلام کرے یا نہ کرے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، متقی کہتے کسے ہیں؟ تو متقی وہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو شخص انسان اللہ کو یاد کرے اور بھولے نہ، وہ متقی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جو فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، وہ متقی ہے. اور تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے. یہ متقی. متقی کی 3 کوالٹی بیان ہوئی. ایک، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو بھولے نہ. دوسرا، اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، یعنی اس کے حکم کے خلاف نہ کرے. تیسرا، اس کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے. جس بندے میں یہ 3 کوالٹی پائی جائے اس کو متقی کہا جاتا ہے، اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، اس کو تقوی والا کہا جاتا ہے. اور ایک چیز اس آیت کریمہ میں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن ٹولی بنا بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، گروہ بنا کر، ایک جماعت بنا بنا کر. اب وہ کون ہوں گے ٹولیوں کے اندر؟ تو کہا گیا کہ جن لوگوں کی دوستی تقوی کی بنا پر تھی، جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، جن کی محبت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھی. یعنی آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس رشتہ اتنا تھا کہ میں امام ہوں، آپ مقتدی ہیں. آپ کا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس رشتہ اتنا تھا کہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اس بندے کا اس بندے سے کوئی رشتہ نہیں تھا، بس رشتہ اتنا تھا کہ ساتھ میں روزہ افطار کیا کرتے تھے. دوسرا کوئی ہمارا رشتہ نہیں تھا. فرمایا گیا جن لوگوں کی دوستی خدا کے دین کی وجہ سے ہوتی
ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ایک ٹیم بنا کر، جماعت بنا کر، ایک ٹولی بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان دوستی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ورنہ قرآن نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے، جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ یعنی وہ کون سے دوست؟ وہ دوست جو کھانے کے لیے دوستی کرتے ہیں، وہ جو گھومنے کے لیے دوستی کرتے ہیں، جو پھرنے کے لیے دوستی کرتے ہیں، یعنی ان کی دوستی دنیا کے اعتبار سے ہے، پارٹنر کے اعتبار سے ہے، بڑی جگری دوستی ان کی، گناہ کے اعتبار سے دوستی ہے۔ اگرچہ ہفتے پر ملے یا نہ ملے، لیکن ہر سنڈے کو تھیٹر میں ملنا ضروری ہے۔ تو ایسی دوستیوں کی بنا پر ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کہیں کہ تو ہی تھا جس نے مجھے گناہ کروایا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا، اس نے کروایا تھا، مولا میں نہیں چاہتا تھا یہ لے کر گیا تھا، میں یہ برا کرنا نہیں چاہتا تھا اس نے کروایا تھا۔ اب وہ سامنے سے کہے گا نہیں اس نے بھی کروایا تھا۔ اب یہ دونوں قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جھگڑیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی دوستی گناہ کی وجہ سے تھی، جن کی دوستی نفرت کی وجہ سے تھی، جن کی دوستی دنیاوی اعتبار سے تھی، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور جن کی دوستی تقوی کی بنا پر ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بنا پر ہوتی ہے، اللہ ان دونوں کو ساتھ کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دوستی بھی تقوی کی بنا پر کرو، دین کی بنا پر کرو، اللہ کی رضا کی بنا پر کرو۔ کچھ سال پہلے آپ میرے لیے اجنبی تھے اور میں آپ کے لیے اجنبی تھا، نہ آپ مجھے پہچانتے تھے نہ میں آپ کو پہچانتا تھا، لیکن ہمارا یہ رشتہ، ہماری یہ دوستی، ہمارا یہ ملنا کہ اگر چند دن دکھائی نہ دے تو آپ مجھے یاد کریں، 2 گھنٹے تک دکھائی نہ دے تو آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہو جائیں، اگر آپ 10 دن دکھائی نہ دے تو میں آپ کو سامنے سے کال کر دوں کہ اللہ کے بندے دکھائی نہیں دیتے، کہاں رہتے، نظر نہیں آتے۔ یہ رشتہ کس بنا پر ہے؟ یہ ماحول کس بنا پر ہے؟ یہ پیار کس بنا پر ہے؟ تو قرآن شاہد ہے اس بات پر، اور اللہ کے گھر پر بیٹھ کر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رشتہ، یہ دوستی دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اپنے رب کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، جس طریقے سے ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن خدا ایک ساتھ ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، اس رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کی بخشش پر بھروسہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو جن لوگوں کی دوستیاں محبت کی، اللہ کی رضا کی بنا پر ہوتی ہے، تو وہ دوستیاں بیکار نہیں جاتی، قیامت کے دن وہ دوستیاں بہت ساتھ دیتی ہے اور جنت میں ایک ساتھ داخل ہونے کا موقع بھی نصیب فرماتی ہے۔ یہاں فرمایا سلام علیکم طبتم، فرشتے کہیں کہ تم پر سلام ہو کہ تم نے اچھے سے زندگی گزاری، اچھے سے طبتم، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پاکیزہ زندگی گزارنا، طیب زندگی گزارنا، سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو طبتم، اچھے سے زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سلام پہلوائے گا، اے فرشتوں تم ان کو سلام کرو۔ ہماری اور کیا اوقات کہ ہمیں فرشتے سلام کریں۔ آج اگر کوئی ہمیں مسلمان کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ناز کرو اپنی قسمت پر کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے سلام کروائے گا۔ آج کسی بندے کو کوئی پروفیسر آ کر سلام کر دے، کوئی منسٹر آ کر سلام کر دے، اور چنائی ماحول میں بڑے بڑے نیتا آ کے فقیروں کو سلام کرتے ہیں تو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ آج اتنا بڑا لیڈر آ کے مجھے سلام کر رہا ہے، بلکہ ملاقات کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اس فوٹو کو سلامت رکھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی چند سالوں پہلے، اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری ملاقاتیں میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کوئی نفع نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے چند روپیوں کا فائدہ ہو، چند چیزوں کا فائدہ ہو، لیکن ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تم اس ذات سے وابستہ ہو
اس نبی سے پیار کرتے ہو کہ جس نبی کی محبت تمہیں قیامت کے دن فرشتوں سے سلام کروائے گی. فرشتے تم کو سلام بھیجیں گے اور تمہاری تعریفیں بیان کریں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تقوی والے کو یہ مقام ملے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. غلط آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا نہیں. نمبر 1، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اس بندے کو کوئی بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. ہر ایک عمل کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان والا ہو اور پھر یہ عمل کرے تو وہ جنتی انشاءاللہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہونا چاہیے، اچھائی کا ارادہ ہو. ان کے دکھ درد میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ان کی ہر تکلیف پر ان کی خدمت کریں. اب یہ نہیں کہ ماں باپ نے بڑا کر دیا، پڑھ لیے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لائر بن گئے، ایڈوائزر بن گئے، اب اچھی خاصی تنخواہ ہیں، ہم اپنا مکان خود بنائیں گے، خود رہیں گے اور پرانے مکان میں امی ابا رہیں گے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بڑے دکھوں کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ ہمیں بڑا کیا ہے، بڑی تکلیفیں جھیل کر انہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے. ان کے دکھ کو وہی سمجھتا ہے جو باپ بنتا ہے، یا وہی سمجھتا ہے جس کے گھر اولاد جنم لیتی ہے. جب تم باپ بنو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے باپ نے کیسے تم کو بڑا کیا ہوگا. ابھی تو بچے پالنا بھی بڑا آسان ہے. موبائل ہاتھ میں تھما دو، بچے کھیلنے لگتے ہیں. اب تو بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں، آپ چھوڑ دو بچے 4-5 گھنٹے کھیلتے رہتے ہیں. لیکن تم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ماں باپ نے ایسے دور میں پالا ہے جب 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ملتی تھی، کبھی 4 گھنٹے بجلی ملتی تھی. امی عصر کے بعد کھانا کھلا دیتی تھی تاکہ مغرب کے بعد لائٹ جائے تو میرا بچہ کہیں روئے نہ، کہیں بلبلائے نہ. آپ کو پتا ہوگا دیہاتوں کے اندر پیڑ کی ڈالی کے ساتھ کپڑا باندھ کر ماں پوری دوپہر بچے کو جھلا دیتی تھی. گرمی کی شدت کے اندر وہ جاگتی تھی، دوپہر میں تمہیں جھلاتی تھی، کیونکہ اس وقت پنکھے کا دور نہیں تھا، اے سی کا زمانہ نہیں تھا، بجلی 24 گھنٹے نہیں رہتی تھی. اس وقت ماں تمہیں باہر پیڑ کی چھاؤں کے اندر رسی باندھ کر کے تمہیں جھلا دیتی تھی اور سلا دیتی تھی. اب وہی بچہ جب بڑا بن گیا تو اسے ماں باپ کی محبت نہیں، اس کی قدر نہیں ہوتی. آج تو سب لوگ امیر ہیں، سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن آج سے 20 سال پہلے گزر جائیں کہ پہلے کا زمانہ کس قدر کٹھن ہوتا تھا. آپ پوچھیں بوڑھے لوگوں کو، ان لوگوں کو جب چاول ملتا تھا نا تو وہ عید مناتے تھے. کھانے کے لیے چاول ملتا تھا تو عید مناتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے چاول بھی نہیں ملتا تھا. چاول بھی کبھی کبھی کھانے کو ملتا تھا. آج ہم قیمتی سے قیمتی چاول کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا چاول کھاتے ہیں. ان لوگوں کو جب گیہوں کی روٹی ملتی تھی تو وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، کیونکہ وہ لوگ باجری اور جوار کی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے. ماں باپ نے بڑی کٹھن حالت میں ہم کو بڑا کیا ہے. اب ہم بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ان کی فرما برداری کرنا، ان کے سکھ دکھ میں ساتھ رہنا، ان کے ہر لمحے ان کی مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے. اسی لیے میرا آقا فرماتے جس کے ماں باپ راضی اس کا خدا راضی. جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں. جب چائنا کے اندر زلزلہ آیا تھا کافی سالوں پہلے، چین کے اندر بہت بھینکر زلزلہ آیا تھا، تو اس بھوکمپ کے اندر، اس دھرتی کمپ کے اندر ہزاروں لوگ مر گئے تھے. تو اس وقت
بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے اندر دفن ہو گئی تھی. تو ایک مرتبہ جب وہاں کی ہیلپنگ جو کمیٹی تھی, جو ہیلپ کرنے والے لوگ تھے, جب سارا ملبہ ہٹا کر لوگوں کو بچاتے تھے زلزلہ ختم ہونے کی بات, تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک مکان کے اندر ایک بڑا سا سلیب گرا ہوا ہے, چھت گری ہوئی ہے, اور اس کے اندر کسی کی آواز آ رہی ہے. حالانکہ زلزلے کو گئے ہوئے کئی 3-4 دن گزر گئے تھے, پھر بھی اس کے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی. جب ان لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس ملبے کو ہٹایا اور اس چھت کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک ماں ہے اور اس کی چھاتی سے چپٹا ہوا ایک دودھ پیتا بچہ ہے. چھاتی سے چپٹا ہوا دودھ پیتا بچہ تھا. ماں اپنے بچے کو چھاتی سے چپٹائے ہوئی تھی, بچہ بھی بے ہوش تھا اور ماں بھی قریب بے ہوشی کی حالت میں تھی, کیونکہ 3-4 دن گزر گئے تھے, کھانا پانی میسر نہیں آیا تھا, ملبے کے نیچے دفن ہو چکے تھے, بس جان بچی, اللہ کا شکر تھا. جب ان لوگوں نے ملبہ ہٹایا اور سیدھے ان کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا, جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ وہ عورت پوری سلامت تھی, نہ اس کے سر میں چوٹ ہے, نہ بدن میں چوٹ ہے, بدن کی کسی بھی حصے میں چوٹ نہیں تھی, بس اس کی انگلیوں کے اندر زخم تھے اور انگلیوں کا گوشت چب چکا تھا اور انگلیوں کے اندر سے خون بھی بہہ کے ختم ہو چکا تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عورت, تجھ پر کوئی چیز نہیں گری, تیرا پورا جسم سلامت ہے, لیکن یہ تیری 5 انگلیوں کو کیا ہوا کہ جس کو چبا دیا گیا ہے, جس کا گوشت نکل آیا ہے اور خون بہہ چکا ہے. تو اس ماں نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میں 3-4 روز سے اس ملبے کے نیچے دبی تھی, میں تو بھوکی اور پیاسی تھی, جب تک میری چھاتی میں دودھ تھا میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا, لیکن جب وہ دودھ سوکھ چکا تو میں نے اپنی زبان میرے بچے کو دی, لیکن جب تک میرے منہ میں تھوک باقی تھا تو میرا بچہ چوستا رہا, لیکن جب وہ تھوک بھی ختم ہو گیا تو بچہ رونے لگا. جب 2 دن کے بعد میرا بچہ اتنا رویا کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا, تو میں نے اس انگلیوں کو چبا دیا اور چبانے سے خون نکالا اور وہ خون میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا, اور میں نے اس انگلیوں کو میرے بیٹے کے منہ میں ڈال کر اس خون کے ساتھ میرے بیٹے کو میں نے اس کے منہ کے اندر میں نے اس کو خون دے کر اس کا رونا بند کروایا. یہ 5 انگلیاں میں نے چبا کر میرے خون نکال کر میرے بیٹے کو پلایا ہے. ہے کوئی بیٹا جو اپنی ماں کو ایسی حالت میں زندہ رکھ سکے؟ ہے کوئی بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے یہ کام کر سکے؟ ماں کی ممتا سچی ممتا ہوتی ہے, اس کا بدلہ دنیا کی کوئی بھی محبت پیش نہیں کر سکتی ہے, کوئی محبت پیش نہیں کر سکتی ہے. تو میرے آقا فرماتے جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. نمبر 2, جس کی اولاد زیادہ ہو, جس کی اولاد زیادہ ہو اور اس کی آمدنی کم ہو, انکم کم ہو, پھر بھی وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے, حرام کا لقمہ آنے نہیں دیتا. آقا فرماتے ہیں اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. جس کی اولاد زیادہ ہے, آمدنی کے راستے بہت کم ہے, کمائی بڑی تھوڑی ہے, لیکن بندہ پھر بھی سوکھی روٹی کھلاتا ہے, لیکن چوری کر کے نہیں کھلاتا, ڈکیٹی کر کے نہیں کھلاتا, رشوت لے کے نہیں کھلاتا, بیاج پہ نہیں کھلاتا, حلال کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے. تو فرمایا گیا وہ بندہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا, جنتی بندہ ہے. وہ بہت ضرورت ہے آج حلال کمائی کی, صاف اور ستھری کمائی کی. ایسے دور کے اندر کہ جہاں صرف پیسہ ہی پیسہ دکھائی دیتا ہے, ایسے دور پہ اپنی کمائی کو پاک کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کمائی سے اپنی اولاد کو کھلانا اور پلانا بہت ضروری ہے.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کو پتا ہے یہ حلال کمائی کی فکر صحابہ کرام بہت کرتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد جیسے حضور سلام پھیرتے وہ اٹھ کے گھر چلے جاتے. وہ دعا کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے، جلدی سے سلام پھیرتے سیدھے گھر چلے جاتے، دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، کچھ دنوں سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سلام پھیرنے کے بعد فوراً گھر چلے جاتے ہو، آخر تک رہتے نہیں ہو. کوئی وجہ، کوئی تکلیف، کوئی مجبوری؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کیا، حضور اس وقت مدینہ کے اندر کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور میرے پڑوس کے اندر، میرے پڑوس والے مکان کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ جھکتا ہے میری طرف، وہ جھکا ہوا ہے میرے آنگن کی طرف. اب صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو پکی پکی کھجوریں گر کر میرے آنگن میں آ جاتی ہے، تو میں اس لیے جلدی سے گھر چلا جاتا ہوں کہ میرا بیٹا اٹھنے سے پہلے میں وہ ساری کھجوریں چن کر میں پڑوس کو دے دوں، تاکہ میرا بیٹا پڑوس والے کی کھجور کہیں کھا کر اپنا جسم خراب نہ کر دے. میرا بیٹا پڑوس کی کھجور کھا کر کے اپنے جسم کو خراب نہ کر دے. میں اپنے بیٹے کے پیٹ کے اندر کسی پرائی کی چیز ڈالنا نہیں چاہتا. یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، یہ فکر تھی. میں نے ایک سچا قصہ بھی سنا، دیکھا ہے. ایک فیملی تھی، وہ فروٹ لینے کے لیے کھڑی رہی. وہ حال ہی کا قصہ بیان کرنا ہوں. فیملی فروٹ لینے کے لیے کھڑی رہی، بچہ بھی اس کا ساتھ میں تھا، ایک بچی بھی تھی اور میاں بیوی دونوں تھے. ایک لاری سے فروٹ خریدا اور خریدنے کے بعد رکشہ میں بیٹھے تو اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک کیلا تھا. تو ابا نے کہا کہ کیلا تو ہماری بیگ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے دھیرے سے نکال لیا، میں نے لاری سے توڑ دیا، مالک کو بتائے بغیر میں نے نکال لیا. تو باپ ہنسنے لگا، تو بڑا ہوشیار ہے، تو بڑا ہوشیار ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا دور ہے اور وہ صحابہ کا دور تھا. اب فکر تو کرے، آج اس باپ کو کم سے کم اس کے ہاتھ سے وہ کیلا چھین لینا چاہیے تھا، اور چھین کر اس لاری والے کو پھر سے دے دینا چاہیے تھا، یا کم سے کم اجازت لے لینی تھی. لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہتا بڑا ہوشیار ہے تو. اور پھر ہو سکتا ہے گھر جانے کے بعد اس کا چرچا دوسروں سے بھی کیا ہو، اپنے پڑوسیوں سے بھی کیا ہو، اپنے ساتھیوں سے بھی کیا ہو، یہ تو بڑا چیٹر ہے میرا بچہ، تو بڑا ہوشیار ہے، آج فلاں لاری سے اس نے اس طریقے سے کیلا لے لیا. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، یہ فرق ہے ہمارے اندر اور ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر، کہ وہ صبح اس لیے جلدی نماز سے گھر پہنچ جاتے تھے کہیں پڑوس کے پیڑ سے گری ہوئی کھجور میرا بیٹا کھا کر اپنے جسم کو خراب نہ کر دے. تبھی ان کے بیٹے جو پیدا ہوتے تھے نا، وہ اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوا کرتے تھے، تقوی والے اور متقی بن کے پیدا ہوتے تھے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا، نبی کی محبت ہوتی تھی، اور وہ اپنا جان اور اپنی مال خدا کی راہ میں قربان کرنے والے بنتے تھے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے پہلے ہی دن سے ان کی پرورش تقوی کی بنا پر کی ہوئی تھی، پرہیزگاری کی بنا پر کی تھی. آج بہت سارے لوگ ہیں مارکیٹ میں جب سبزی خریدنے جاتے ہیں تو کئی سینگ کھول کے ویسے ہی کھا لیتے ہیں، کتنی سبزی ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، دھنیا تو ویسے ہاتھ میں ڈال کے ڈال دیا، مرچی ویسے ہی تو اس میں ڈال دی، کبری توڑ کے وہی کھانا شروع کر دیا. پوچھا ہی نہیں بیچارے کو، اس کو برا لگا ہے جس کی لاری ہے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ بولے گا تو پھر دوسری مرتبہ 100 کا سبزی خریدنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ بولتا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چیزیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اور جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو ہمارا ذہن خراب کرتی ہے، ہمارا وجود خراب کرتی ہے، ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے. فرمایا گیا جس کی اولاد زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، اور پھر بھی وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے، میرے آقا فرماتے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی اولاد کو حلال کی کمائی سے کھانا کھلاؤ، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، حرام کے لقموں سے بچاؤ.
تیسرا شخص میرا آقا فرماتے ہیں ایسا شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ واپس گناہ کی طرف جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا مشکل تھن میں سے نکلا ہوا دودھ اس کے اندر واپس نہیں جاتا. جب کسی گائے یا بھینس کے تھن سے دودھ نکالو نا تو وہ دودھ واپس جاتا نہیں ہے. اتنا مشکل ہو جائے اس کے لیے واپس گناہ کی طرف جانا. اتنی سچی توبہ کر لے, اتنی پکی توبہ کر لے, میرے آقا فرماتے اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. سچی توبہ کرو. ہم توبہ کرتے ہیں, رمضان آتا ہے توبہ کر لیتے ہیں. کبھی کسی کا بیان اچھا لگا, سنا, دل پہ چوٹ لگی, توبہ کر لی, لیکن ہفتے کے بعد پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے یوٹیوب پر اچھا بیان سن لیا, آپ کے دل ہی میں خیال آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن وہ ہفتہ اس کا اثر رہتا ہے, پھر سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. فرمایا ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ کے بعد گناہ کرنا اتنا مشکل ہو جائے, اتنا مشکل ہو جائے جتنا مشکل تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانے میں ہوتا ہے. ایسی سچی توبہ کرو کہ ایک بار توبہ کی اب گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں گے. آپ کو بتایا میرے جیسا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تراویح بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی کافی پڑھ لیتا ہوں, درود پاک پڑھتا رہتا ہوں, تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, چھوٹے موٹے اچھے کام کر لیتا ہوں, کچھ زکوٰۃ صدقات خیرات کر دیتا ہوں, میں تو بہت نیک ہوں, بہت پرہیزگار ہوں. یہ کبھی خیال دل میں آنا شروع ہو جائیں کسی کے, سمجھ لینا یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں. وہ تمہیں اس طریقے سے خیال دلاتا ہے تو بڑا نیک بن گیا. کیوں دلاتا ہے پتہ ہے؟ تاکہ تو عبادت میں سست پڑ جائے, عبادت میں کمزور پڑ جائے, یا تو یوں سمجھے کہ میں سب سے بڑا متقی ہے, میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھے یہ ایک شیطان کا وار ہے جو نیک لوگوں کو بھی ہرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ میرے جیسوں کے ساتھ ایسی چال چلتا ہے, نمازیوں کے ساتھ ایسی چال چلتا ہے, اور اس کے دماغ میں یہ خیال کرواتا ہے ارے تو بہت نیک ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, وہ تو خراب ہے, یہ تو نماز پڑھ کر بھی ایسا کرتا ہے, زکوٰۃ دے کر بھی ایسا کرتا ہے, اچھے کام کر کے بھی ایسا کرتا ہے. ایسی چیزیں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں اس کی نمازیں کیا کام کی, وہ تو یہ کرتا تھا, اس کا روزہ کس کام کا, وہ تو یہ کرتا تھا. یہ چیزیں شیطان ہمیں کرواتا ہے, یہ بولواتا ہے تو اس کی برائی کر, تیری نیکیاں ختم ہو جائے گی, تیری نیکیاں ختم ہو جائے گی, تجھے گناہ ملیں گے, تیرے گناہ, اس کے گناہ تیرے سر پہ ڈالے جائیں گے. اس طریقے سے نیک لوگوں کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, فرمایا گیا سب سے نیک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھے اور تمام لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے. سب لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے. یہ مجھ سے اچھے ہیں اس لیے کہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, مجھ سے کبھی گناہ کیے ہوں گے. یہ سوچ رکھو نا, یہ مجھ سے اچھے ہیں, اگرچہ میں نے اس کو کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے گھر پہ قرآن پڑھتے ہو. یہ مجھ سے اچھے ہیں, اگرچہ میں ان کو کوئی نیک کام کرتے سامنے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے وہ اللہ کو منانے کے لیے چھپ کر نیک کام کرتے ہوں. یہ چیز اپنے ذہنوں میں پیدا کرو, یہ اپنے دل میں پیدا کرو, لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کرو, یقیناً اس کا آپ کو بڑا فائدہ نصیب ہوگا. 10 منٹ ہے اور کچھ بات سن لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 4, ایسا وہ شخص جس کو جنت پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو فرمایا گیا وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر سے اتنا پیار کیا کہ جب وہ انتقال کر رہی تھی تو اس کا شوہر اس سے راضی تھا. تو فرمایا گیا اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یا وہ شوہر کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس حالت میں گیا کہ اس کی عورت اس سے راضی تھی, اس کی عورت اس سے
راضی تھی تو اس شوہر کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو بتاتے ہوئے مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے اصل میں، اور یہ سچی ہے، کہ اکثر گھروں کے اندر بیوی اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہتا ہے. اکثر گھروں کی یہ حالات ہے. ہو سکتا ہے ہفتے میں 2 دن خوش ہو جاتے ہوں، لیکن 5 دن تو وہی ٹیڑھا چہرہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ بنا پر. اور جب عورتیں ان کی سہیلیوں سے ملتی ہوگی تب بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے پاپا ایسے ہیں، اس کے پاپا ایسے ہیں. تو سامنے اگر کوئی سمارٹ عورت ہے تو کہتی نہیں ہمارے تو بہت اچھے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے گھر میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. مجھے تو سال میں اتنا سونا خرید کے دیتے ہیں، اتنے جوڑی چپل دیتے ہیں، اتنا کپڑا لا کر دیتے ہیں، مجھے تو وہاں گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں. اب جو عورت جس کا شوہر بیچارہ سمپل تھا، سادہ تھا، غریب تھا، اب اس عورت کی ذہن کے اندر پڑوس والی عورت نے یہ باتیں ڈال دی. اب آ کر اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ مجھے یہ دلا دیں، مجھے وہ دلا دیں، اتنے کپڑے دلا دیں، ہم وہاں گھومنے کے لیے جائیں گے، وہاں ایسے جائیں گے، ویسے جائیں گے. وہ بندہ کہتا ہے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، اب کیوں یہ بات اب کہاں سے آئی؟ تو یہ کیوں آتی ہے کہ یہ جب عورتیں آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کرتی ہیں تو یہ باتیں ایسی پھیلتی ہیں کہ ہمارے گھر کے ماحول کے خراب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، ایک بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اور کئی طلاقیں تو اسی بنا پر ہوتی ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو اتنا چڑھا دیا کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے اتنی ڈیمانڈ کر دی کہ اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی. ہے بہت سارے واقعات دنیا میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، اسی بنا پر طلاقیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. ورنہ جب وہ آئی تھی تو بڑی اچھی، لوگ کہتے ہیں نا جب نئی تھی تو بڑی اچھی تھی، پچھلے 5 سالوں سے یہ حالت اس کی ہو گئی ہے، پچھلے 5 سالوں سے یہ ہو گیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کو بتائیں سائنس بھی یہی کہتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، ملاقات کا اثر پڑتا ہے، دوستی کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے. اب جب سنگتیں بنتی ہیں تو یہ اثرات ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ہمیں ایک چیز یہ ذہن پہ بنا کے رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی عورت کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یاد رکھیں دنیا میں ہمارا سب سے اچھا دوست ہماری بیوی ہے. دنیا میں سب سے اچھا دوست ہماری بیوی ہے. وہ نہیں جو ہمیں مہنگی چیزیں کھلاتا ہے، وہ نہیں جو ہمیں گھومنے کے لیے لے جاتا ہے، وہ نہیں جو ہمیں پارٹی کراتا ہے. ہمارا سب سے اچھا دوست ہماری بیوی ہے. اس لیے کہ جب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے چٹنی بھی پکائی، روٹی پکائی، جیسا میں کھا رہا تھا ویسے وہ بھی کھا رہی تھی. ہماری سچی دوست ہے. جب میں نے سوچا کہ میرے بیٹے کو اچھی کالج کے اندر داخلہ کرا دوں تو میں نے بیوی کے سامنے بات رکھی کہ مجھے اپنے بچے کو اچھی کالج کے اندر داخلہ کرانا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کالج کے اندر داخلہ کرا دیں. تو اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے کان سے ایرنگ نکال دیے اور نکال کر شوہر کے ہاتھ میں دے دیے، جاؤ اس کو کہیں اور رکھ دینا، پیسہ لے آنا، ہم اپنے بچوں کو اچھی کالج میں پڑھائیں گے. تو ہمارا سب سے اچھا دوست تو ہماری بیوی ہے نا. جب میرا گھر کا کرایہ نہیں تھا، جب کرایہ کے لیے میں پڑوس کے پاس گیا کہ مجھے 2000 روپیہ دے دے، میں تم کو مہینے کی اختتام پر دے دوں گا، میں پورا محلہ گھوم کر واپس آیا لیکن مجھے کسی نے پیسہ نہ دیا، تو وہ بیوی تو تھی نا جس نے آٹے کے ڈبے سے چھپائے ہوئے پیسے 2000 نکال کے تمہیں کرائے کے لیے جمع کرنے کے لیے عطا فرمائے. ہمارا سب سے اچھا دوست ہماری بیوی ہے. یاد رکھے آپ کچھ بھی کر لے، آپ کئی دوستوں کے ساتھ گھوم لے، اچھی سے اچھی پارٹیز کر لے، لیکن یاد رکھے ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا رفیق اللہ نے ہماری بیوی کو بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے، اپنا اچھا پیسہ اس کے اوپر خرچ کرے. میرے آقا فرماتے جس نے اپنی پیسے سے اولاد اور بیوی پر خرچہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. بیوی پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے.
اسی لیے فرمایا گیا اپنی بیوی بچوں کو اچھے سے کھلاؤ، اچھے سے پلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، ان کے اوپر اپنا حلال پیسہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس کا شوہر راضی تھا اور اس حالت کے اندر عورت کا انتقال ہوا تو وہ جنتی ہے، اور عورت راضی تھی اور شوہر کا انتقال ہوا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اپنے گھر والوں سے محبت کرو، دوستوں سے زیادہ اپنی بیوی کو ٹائم دینے کی کوشش کرو۔ 12-12 2-2 بجے تک لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور بیوی فون پہ فون کرتی ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں اور گھر نہیں پہنچتے۔ وہ کیوں فون کر رہی ہے؟ کیونکہ صبح 8 سے لے کر رات کے 8 تک تم تو جاب پر تھے، گھر پہ نہیں تھے۔ چھوٹی سی بچی پورا دن چلا چلا کر اس کا ذہن خراب کر رہی تھی، وہی برداشت کر رہی تھی۔ جب اس کو نہلانے کی ذمہ داری اس کی تھی، اسکول بھیجنے کی ذمہ داری اس کی تھی، کھانا پکا کر ٹفن دے کر اس کو اسکول بھیجنے کی ذمہ داری اس کی تھی، وہ ساری ذمہ داری کے کام کر گئی۔ وہ شام کو جلدی سے کھانا پکا دیتی ہے تاکہ شوہر اور بچے جلدی سے گھر پہ آئیں گے، ہم جلدی سے کھانا کھا لیں گے اور رات کو تھوڑی دیر ساتھ میں بیٹھیں گے۔ یہ سوچتی ہے، ساری عورتیں یہ سوچتی ہے، ساری عورتیں یہی سوچتی ہیں، ہم ساتھ میں بیٹھیں گے، تھوڑی باتیں کریں گے، دین میں کیا ہو اس کی چرچا کریں گے، کل کیا کرتا ہے اس کی بات کریں گے، 10 دن کے بعد ہمارے رشتہ دار میں شادی آ رہی ہے، اس کا کیا پلان ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو عورت اپنے ذہن میں پورا دن بٹھا کے رکھتی ہے تاکہ شام کو شوہر گھر پہ آئے تو میں بات کروں۔ آپ گھر پہ آئے، آپ نے کھانا کھایا، دوست کا بولا ٹھیک ہے آپ وہیں پہ رکو میں ابھی آ رہا ہوں، آپ پہنچ گئے اپنے دوست کے پاس، وہیں پر آپ نے 4 برسٹول لے لی، ایک پارٹی کر لی، چائے پی لی، رات کو 12 بجے اب آپ کو جمائی پر جمائی آ رہی تھی، یعنی بگاسے پہ بگاسے آ رہے تھے، کہا کہ چلو سو جاتے ہیں۔ دوستوں کو چھوڑ کے آپ گھر پہ آئے، آپ کی بیوی ابھی بھی بیدار تھی، ابھی بھی جاگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا، کیونکہ پورا دن جو سوچ کے بیٹھی تھی کہ شام کو بیٹھ کر محبت سے بات کریں گے، آپ نے اس کے پورے پلاننگ پر آپ نے پانی پھیر دیا، اس کی تمام تمناؤں کو آپ نے کچل دیا۔ جب رات کو آپ کے سامنے جب وہ 2 کڑے جملے بولتی ہے تو کچھ شوہر اس کو جھاپڑ مار کے سلا دیتے ہیں اور کچھ گالی بول کے سلا دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جا اور اس طریقے سے سلا دیتے ہیں۔ یہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شوہروں کو تکلیف ہے، سب شوہر یہی کہتے ہیں شوہروں کو تکلیف ہے۔ کبھی بیوی کے دل میں اتر کر بھی تو دیکھو، کبھی اس کی تکلیف سن کر بھی تو دیکھو، کبھی اس کا درد بھی سن کر دیکھو، کبھی 1 گھنٹہ اسے پیار سے بات کر دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ تم سے کتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو اچھے سے وقت نہیں دے پاتے، ٹائم نہیں دے پاتے، اور پھر اگر ہماری عورت کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ یا کبھی کسی دوسرے کے ساتھ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے، تب ہمارا ذہن ٹھکانے پر آتا ہے یہ کیا ہو گیا، میری عورت نے یہ کام کر لیا، ارے کیوں نہ کرتی، کیونکہ تو نے کئی سالوں تک اس کو ظلم اور جبر کے ساتھ رکھا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا کی حدیث کے جملے سنو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کی عورت راضی ہے اور وہ اس حالت میں دنیا سے گیا، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ جس کا شوہر راضی ہے اور وہ عورت اسی حالت میں دنیا سے گئی، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں میاں بیوی کے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنا وقت اپنی بیویوں کو دینا چاہیے۔ دوست تو پورا دن بات کرتے ہیں، کم سے کم کھانے کے بعد، نماز عشاء کے بعد اپنا پورا وقت اپنی فیملی کو دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ہے کوئی ایسا شخص جس کو میں نصیحت کروں اور وہ میری نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرے؟ یا ہے کوئی ایسا شخص جو میری نصیحت کو سن کر دوسروں تک پہنچائے؟ دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور مجھے سنائیے، میں اس نصیحت کو سنوں گا۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا
سنیں، جب کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو مطلب کیا ہے پتا ہے؟ اس بات کو غور سے سننا. کیا کرنا؟ غور سے سننا. آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں 5 نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اتنی 5 نصیحت کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ سنو، نمبر 1 گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا فرمایا؟ گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. آج سب کی تمنا ہے کہ میں عبادت کرنے والا بن جاؤں، لیکن بن نہیں سکتے. کہا کہ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوڑو گے اللہ خود بخود تمہیں عبادت کی طرف بلا دے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا نمبر 2 اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بڑا غنی بنا دے گا. اس جملے کو آسان کر دوں میں، اللہ کی تقسیم پر یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں سب سے امیر بنا دے گا. سب کی تمنا ہے کہ امیر بن جاؤں، سب کی تمنا ہے مالدار بن جاؤں. فرمایا اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ، ان قریب اللہ تمہیں امیر بنا دے گا. اللہ کی رضا پہ راضی رہو. پہلے میں 150 کماتا تھا، آج 500 کما رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. 2 سال بعد اللہ تمہیں 700 کمانے والا بنا دے گا. اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، اصل امیری دل کی امیری ہے. جو دل سے امیر ہوتا ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا امیر مانا جاتا ہے. قارون بہت مالدار تھا، شداد جس نے جنت بنائی تھی، یہ سب مالدار لوگ تھے، لیکن ان کو کوئی غنی نہیں کہتا. کسی روایت ان کو غنی نہیں کہا جاتا، بلکہ غنی کہا جاتا ہے تو عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کو غنی کہا جاتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ خدا کے دیے ہوئے پہ راضی تھے، اور جب بھی مصطفیٰ نے کہا کہ خدا کی راہ میں دے دو، وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج بھی ہر مسجد کے اندر، ہر جمعہ کے اندر منبر پر کھڑے رہ کر ہر امام کہتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر امام جمعہ کے اندر خطبہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غنی اللہ نے بنایا تھا، غنی اللہ نے بنایا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں تیسری نصیحت میری یہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم سچے مومن بن جاؤ گے. کیسے؟ سچے مومن. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سچے مومن بن جاؤ گے. یاد رہے جس کا پڑوسی خوش، سمجھ لینا وہ بندہ دنیا میں سب سے بہترین بندہ ہے، سب سے اچھا بندہ ہے جس کا پڑوسی ان سے خوش ہو جائے. اگر میرا رشتہ دار مجھ سے 100 کلومیٹر دور رہتا ہو اور میری تعریف کرتا ہو، اور میرا ہی پڑوس والا مجھے گالی دیتا ہو، سمجھنا چاہیے میرے اخلاق میں کھوٹ ہے، میرے اخلاق میں کھوٹ ہے، میرے اخلاق برے ہیں. آج پڑوسی دروازہ کھولتا ہے تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ پتا ہے کہ ابھی گالی بولے گا، ابھی کڑا جملہ نکالے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں فرمایا جس کا پڑوسی خوش ہو جائے وہی کامل مومن ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور فرماتے ہیں اگر سچے مومن کی آپ کو سند چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے پڑوسی سے پوچھو تیرا پڑوسی کیسا ہے. اگر اس کا پڑوسی اس کی تعریف کرتے سمجھ لینا وہ سچا مومن ہے، وہ سچا مومن ہے. اگرچہ پڑوس میں رہنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو. یہ اسلام نے درس دیا ہے. ہماری پورے گاؤں سے بنتی ہے، پڑوسیوں سے نہیں بنتی. اکثر ایسا رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سب کی نہیں بنتی، سب سے بنے گی، پڑوسی سے نہیں بنے گی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کامل مومن ہونے کے اندر کھوٹ ہے. یہ حضور کی حدیث ہے، اپنے پڑوسیوں کو پہلے راضی کر لو.
ان کو اچھا سمجھو، اچھا ویوہار کرو. جب گوشت وغیرہ پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر دو اور ایک پیالی پڑوس میں پہنچاؤ. یہ میرے جملے نہیں، یہ حضور کے جملے ہیں. آقا فرماتے جب تمہارے گھر میں گوشت بنے اور کم گوشت ہو کہ بس آپ کے گھر والے ہی کھا سکتے ہیں، میرا آقا فرماتے اس کے اندر پانی زیادہ ڈال کر شوربہ زیادہ کر دو اور تھوڑا سا سالن پڑوس میں دے دو تاکہ اس کا دل بھی راضی ہو جائے. اسلام کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ غریب لوگ رہتے ہو جہاں، جن کو فروٹ کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، ایسے لوگوں کے سامنے چھلکے والے فروٹ نہ کھایا کرو. ایسے لوگوں کے سامنے چھلکے والے فروٹ نہ کھاؤ، کیونکہ تم چھلکا فروٹ جب چھلک کر وہ آپ باہر پھینکو گے تو پڑوس کا بچہ اپنی امی سے کہے گا امی مجھے بھی یہ کھانا ہے، اور اس کی طاقت نہیں کہ اسے خرید کر دے سکے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایسے لوگوں کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں کہ وہ فروٹ بھی نہیں خرید سکتے، تو جب اپنے بچوں کو کھلاؤ تو کم از کم دروازہ بند کر کے کھلا دو، یا کھلاؤ تو بغیر چھلکے والا فروٹ کھلاؤ تاکہ چھلکا دے کر پڑوس کا بچہ روئے گا. یہ اسلام ہے. اتنا جلدی دنیا میں ویسے تھوڑی پھیلا ہے، یہ اپنی محبتوں کے ساتھ پھیلا ہے، اپنے پیار کے ساتھ پھیلا ہے، اپنی الفت کے ساتھ پھیلا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کی بنا پر پھیلا ہے. تو میرے آقا نے یہی فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. نمبر 4، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ تمہیں کامل ایمان عطا فرمائے گا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اب 2 تربوز میں گلایا تھا گھر پہ، اب بتائیں ایک دب چکا ہے اور ایک بالکل سلامت ہے. اب میں نے کہا سلامت تھا، آپ اسے گھر میں کاٹ دیں، دبا ہوا کسی اور کو دے دیں گے. ایسا نہ کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. شادی کے وقت پھوپھی کو کپڑے پہنانے ہیں تو خود آپ 700 کا جوڑا پہن رہے ہیں اور 150 والا ٹھیلے والے سے خرید کر پھوپھی کو پہنا دو گے تو یہ کہاں کی محبت ہے؟ کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی پسند دوسروں کے لیے بھی. یہ اسلام کا درس ہے، یہ پیغام ہے. جب ہم کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بچوں کے لیے بھی خریدتا ہے، اپنے بھتیجوں کے لیے بھی کپڑے خریدتا ہے. تو جب وہ خریدتا ہے تو اپنے بچوں کے اعلیٰ کوالٹی کے خریدتا ہے اور اپنے بھتیجوں کی ہلکی کوالٹی کی خرید لیتا ہے. اب وہ رہتے ایک ہی گھر کے اندر ہیں. جب شام میں وہ ٹھیلا لے کے گھر پہنچتا ہے اور سب کے کپڑے کھولے جاتے ہیں تو بھتیجوں کا چہرہ اتر جاتا ہے، میرے کپڑے ایسے کیوں نہیں، میرے کپڑے ایسے کیوں نہیں. یہ اسلام نے دیا کسی کا دل نہ دکھاؤ. جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اور بھتیجے کا بھی 700 والا خرید، آپ کے پیسوں کے اندر وہ دونوں میچ ہو جائے گا اور دونوں راضی ہو جائیں گے. یہ تعلیمات اسلام نے عطا فرمائی ہے، اس کو اپنے سینے میں اتار دیں. آخری ہے، میرے آقا نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تقوی کی ہے، یہ ساری چیزیں تقوی کی ہے، متقی لوگوں کی نشانی ہے. اور جب یہ متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی حاصل ہو جائے گا. اور یہ رمضان مہینہ ہی اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جھرمٹ میں تمہارا جلوس نکال کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تمہیں سلام بھی کروائے گا. تو یہ متقیوں کی نشانی ہے. متقی بنو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، تقوی والے بنو، اپنے دلوں کو پاک اور ستھرا کرو. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. نمازوں کی پابندی کریں، تراویحوں کی پابندی کریں، قرآن خوب پڑھنے کی کوشش کریں. آپ نے اپنا قیمتی وقت، آپ نے نیند آپ نے قربان کر کے یہاں پر جو وقت دیا ہے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں.